ان کی شخصیت کے اور ان کے جو خطابت کے جو پہلو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں ابھی جو باتیں ذہن میں آئیں وہ میں نے آپ سے کہہ دی. اچھا، خطابت سے منسلک بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی خطیب کے لیے، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری نے لکھا، کچھ چیزیں ہونا ضروری ہیں. اب یہ وہ لکھ رہے ہیں، کوٹ کر رہا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری کو. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو خطیب جو ہے وہ حسن و جمال کا کم از کم کچھ اپنے سامنے رکھتا ہو. اس کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہو کہ وہ ممبر پر تقریر کرے تو سجے. عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے ہیں. پھر آواز، سب سے پہلی چیز تو جو ہے آواز ہے، جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو جیسے اس نے کہا کہ صاحب وہ آخری وقت آواز تک ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی. وہ آواز، دیکھیے آواز اگر سماعت پر اثر نہیں کر رہی، اور آواز ہی سب کچھ ہے، اگر آپ آواز مائنس کر دیں تو کائنات ہی خاموش ہو جائے گی. آواز بہت بڑا فیکٹر ہے، چاہے وہ خطیب کی آواز ہو یا کسی اور شعبہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتا ہو. اگر وہ آواز صحیح نہیں ہے اور قبول نہیں ہے سماعت کو تو وہ پھر ہے. ہلو، میں ہوں جی. پھر ہے ویڈیو آف کیا ہو. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے پھر ہے کہ اس کی یادداشت، کہ کس وقت اس کو کیا بات کہنی ہے. یہ ساری 17 صفات ہیں جو ایک خطیب میں ہونی چاہیے. اب اگر ہم عطا اللہ شاہ بخاری کے پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 17 نہیں، 20 ایسی ان کی تھی کہ جو علامہ کے اوپر جو ہے وہ فکسن آتی تھی. 20 بالکل آپ دیکھتے رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. تو اب ہمارے پاس جو آج ہم ان کے کیسے، دیکھیے ہم جس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان کی تقاریر سے جو انہوں نے کی ہیں. دیکھیے انہوں نے ایک سیٹ رکھا، پہلے خطبے کے ساتھ سرنامے کی آیت، اس کے بعد اچھا اب ایک بات اور بتاؤں، اگر وہ سرنامے کی آیت نہیں پڑھ رہے نا کہیں تو اس کا مطلب پھر آج وہ اپنے سبجیکٹ پہ بات نہیں کریں گے. یہ آج وہ، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں بھی کہہ رہا تھا آپ سے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ بات نہیں کر سکتے، آئے ضرور ہیں، خطبہ نہیں پڑھا انہوں نے. اس کا مطلب آج گفتگو نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. آج وہ کچھ اور بات کریں گے، یعنی کچھ اور سے مراد یہ کہ آج نہیں ہے تو 10 منٹ گفتگو کریں گے یا جو بھی ہے. تو وہ انہوں نے اتنا کرائٹیریا سمجھا دیا تھا عوام کو کہ وہ لوگ سننے والے، مجلس میں تشریف فرما ہونے والے لوگ ان کے مزاج سے آشنا تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہنے والے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو جو ذاکر ہوگا وہ کتنا اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہوگا کہ لوگ، یعنی اب آپ اکثر دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا لوگ جب وہ سرنامے کی آیت کو ختم کر رہے ہوتے تھے تو ان کو یہ کہنے کی شاید ہی ضرورت پڑتی ہو کہ درود پڑھیں، لوگ خود ہی درود پڑھ رہے ہوتے تھے. کتنا ٹیون ہے، آج کہتے ہیں نا کہ درود پڑھ دیجیے. انہوں نے اپنے آپ کو، اور وہ کبھی براہ راست مصائب میں داخل نہیں ہوئے. آپ یہ دیکھیں تقریر میں آخری 15 منٹ میں انہوں نے کوئی فلش دیا. اب پھر اکثر ان کو کہنا پڑتا تھا کہ میں فضائل میں ہوں ابھی. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ تربیت ایسی کی، پھر ایک دم بس چھلانگ لگائی اور مصائب کے اوپر آ گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. مصائب میں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا ذاکر ہے کہ جس نے نستری نہیں پڑھی ہو اور 8 بند میر انیس کے پڑھ کے مجلس ختم کر دی ہو؟ مجھے یہ، اچھا ہر چیز میں تحقیق کا گوشہ ہوتا تھا ان کے. کوئی ذاکر مجھے ایسا بتا دیجئے. پہلے تو پڑھا ہی نہیں جاتا تھا. اب جب وہ میر انیس پڑھ رہے ہیں یا مرزا دبی، اچھا ہر ایک کو پڑھا انہوں نے، یہ تو آپ ہر شخص کو پڑھا. اب جب وہ یہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ مطلب بس مجھے آج 6 بند حضرت عون محمد کے مرثیے کے پڑھنے انیس کے. اچھا حضور، بات یہ ہوتی تھی
کہ وہ ہر چیز میں ایک ان کا اپنا ایک وہ ہوتا تھا، ایک اپنا کہ مجھے کیا مقصد دینا ہے. اب میر انیس پڑھ رہے ہیں، خالق دن ہال، پہلی محرم. میر انیس کی 7 سالہ یادگار منائی جا رہی ہے. انیس نے 53 صفات سید الشہداء کی آنکھوں کے متعلق کہی ہیں. 53 صفات، وہ پوری 53 صفات کو انہوں نے ان تمام اس میں پڑھا حضور. اب دیکھیے یہ ہوتا ہے ان کا، میں نے جتنے دفتر میر انیس کے پڑھے سوائے اس مقام کے اوپر، اب وہ دیکھیے مقام بتاتا ہوں آپ کو، کہ اس مقام پر انہوں نے وہ مصرع کا بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، صرف انیس انہوں نے درمیان میں اپنے تمام دفاتر میں اس جگہ پر استعمال کیا 53 صفات بتانے کے بعد کہ بس اے انیس بد نظر بد کا خوف ہے. یعنی ابھی اور بھی گنجائش ہے، ابھی گنجائشیں موجود ہیں، پر خوف ہے. دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں نظر بد کا خوف ہے، دیکھیے کیا استعمال کیا انیس نے اور کہاں لا کے انہوں نے جو ہے وہ پڑھا. تو یہ بھی اس میں بھی ایک تربیت دے رہے ہوتے تھے کہ یار دیکھو اس میں کیا غالب. اب آپ مجھے بتائیے کہ غالب کی 7 سالہ یادگار پہ موضوع رکھ دیا انہوں نے خالق دن ہال میں، غالب اور اس کا رخ حیات. سر یہ کیا موضوع ہے؟ غالب کا رخ حیات کیا پڑھیں گے وہ؟ اب سرنامی کی آیت دیکھیے آپ، کتاب حکمت اور ملک عظیم، کہ ہم نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا، اب اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور غالب کو کہاں سے لا کے ملا رہے ہیں. سر یہ تو خدا. مجھ سے ایک بہت بڑے ذاکر عالم نے جو اس وقت بہت مشہور ہیں اہل سنت کے، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان کو یہ چیزیں کچھ دی ہوئی تھی، مجھ سے کہیں گے یہ اس شخص کو الہام ہوتا ہے، یہ ذاکر نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں الہام ہے اس آدمی کو. سر کیسے آدمی کر لے گا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ کہاں سے پیچنگ کر رہے ہیں وہ، کس طرح سے پیچنگ کر رہے ہیں اور بامعنی کر رہے ہیں. سر اس جگہ پر وہ پیچنگ کا فکس آ رہی ہے اور یہ نہیں ہو رہا کہ اپنے چیز سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے ہوں. سر تو یہ خدا داد صلاحیت ہے، خاص نظر کرم تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ خاص نظر یہ خاص نظر کرم تھی ان کے اوپر. ورنہ اس لیے کہ وہ بھی اتنی ہی ڈیزرو کرتے تھے. دیکھیے وہ گئے تہران، جاتے تھے وہ، میں ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیے آپ کے، تہران گئے تو تہران میں شہنشاہ نے بلایا تھا ان کو ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی کمٹمنٹ ولایت کے ساتھ. ہمارے عزیز دوست ہیں انیس عباس، وہ پی آئی اے میں تھے، وہ ان کے ساتھ گئے، وہ راوی ہیں اس بات کے. کہنے گے کہ شہنشاہ سے ان کا، دیکھیے شہنشاہ ایران آپ سمجھ سکتے ہیں، شہنشاہ تو پھر شہنشاہ تھا اپنے وقت کا. انہوں نے کہا شہنشاہ نے کیا کیا، ان کا آپ آج نہیں کل ملیے گا، شہنشاہ رامسر گئے ہوئے ہیں، ان کا پروٹوکول کا آدمی آیا. انہوں نے پتہ ہے کیا کیا، ان کا یہ میں ایک انگوٹھی لایا تھا، یہ ان کو دے دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. انیس عباس صاحب سے کہا ٹکٹ کرو اور مشہد چلو. سر چل دیے مشہد، وہ مشہد چلے گئے. چل گئے، وہ کہہ رہے شہنشاہ بات چھوڑو تم، ایسے بہت شہنشاہ دیکھے، میں شہنشاہ مشہد کے پاس جا رہا ہوں. سر وہ وہاں گئے سر وہ، اور وہ پہلے اور آخری ذاکر تھے کہ جنہوں نے مسجد گوہر شاد میں تمام علماء بیٹھے تھے، ان کے سامنے مجلس پڑی. آیت اللہ میلانی جو، یعنی اس وقت یہ سمجھیے کہ شہنشاہ بے حد ان کے خلاف تھا، وہ موجود تھا. وہ کارڈ موجود ہے 1970 کا 71 کا، جب انہوں نے تقریر کی. تقریر میں کیا پڑھا انہوں نے، تقریر کی تھی انہوں نے فارسی میں، کیونکہ سب فارسی میں لوگ تھے، اس کی تصویر بھی موجود ہے. زیارت جامعہ پر تقریر کی تھی، زیارت جامعہ پر. جب وہ اترے ہیں تو آیت اللہ میلانی نے خدا رحمت کرے اپنی ابا اتار کے ان کو دے دی کہ میں نے ایسی تقریر نہیں سنی. آیت اللہ میلانی مرجع عظیم تھے، تقریر اتار کے دے دی جو لوگ ہیں وہ. تو سر یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کے اندر یہ جو چیز تھی نا، اسی طرح ان کے جو میزبان تھے، وہ کیا ہوا، ایسا علامہ صاحب آئے ہوئے تو بھائی ایسا کریں کہ ذرا 10 کلو پستے دے دیں. پستے ایران میں
سوغات ہوتی ہے آپ کو پتا. وہ کہہ رہے جاتے وقت کانجی صاحب یہ آپ نے میری 5 کتابوں کا وزن لے لیا تو یہ پستے اپنے پاس رکھیں آپ. سر یہ گواہ ہیں یہ لوگ, یہ رکھیں. وہ اتنا یعنی اب دیکھیے سر, یعنی اس زمانے میں یعنی وہ بس اسی لیے علماء نجف ہوں, علماء ایران ہوں, وہ ان کا جو احترام کرتے تھے, یعنی شاید ہی کبھی حوضہ علم نجف کی چھٹی ہوئی ہو. سب ان کے انتقال پر چھٹی ہوئی تھی, 2 دن حوضہ بند تھا حوضہ علم, یہ ان کے اعزاز. تو حضور بات یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو روابط رکھے, کیونکہ نجف تو ہمارا نجف ہے, تو نجف کے ساتھ علماء نجف کے ساتھ ہمیں تو نہیں پتا یہ نام, ہمیں کیا پتا شیخ مفید کون ہے, ہمیں کیا پتا کلینی کون ہے. یہ تمام ہم نے سنے اپنے کانوں سے, انہوں نے بتائے ہم کو. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مہدی حکیم آئے تھے تو انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ. حضور ایسے حدیث کے حوالے انہوں نے کئی تقریروں میں دیے ہیں اپنے, وہ چونکہ مشہور ہو گئی. اچھا وہ یہ کہتے تھے یہ میرا روز مرہ کا کام ہے, وہ کہتے تھے یہ میرا روز مرہ, میں کوئی حافظے کا نہیں دکھا رہا ہوں. حافظہ کہتا انہوں کا یہ ایک حدیث ہے کہ یہ میرے شیخ اجازہ ہیں آیت اللہ العظمہ محسن حکیم, ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. اب اس کا سلسلہ انہوں نے جو ہے وہ امام علی تک پہنچا دیا کہ علی تو مثل اعلیٰ ہے. یہ تھا مسئلہ. اسی طرح سے جب سرکار سعید الملت تشریف لائے 1967 میں, تو انہوں نے مارٹن روڈ پہ وہ ایک حدیث کا سلسلہ ان سے پڑھ دیا. اچھا اب وہ اسکندر مرزا صاحب بھی آئے. دیکھیے وہ کیا کرتے تھے, اگر کوئی عالم آ رہا ہے نا تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ 3 دفعہ درود پڑھیے اور اس کا استقبال کیجیے ان کا اور رستہ دیجیے ان کو. اب صدر پاکستان آ جائے تو وہ جہاں بیٹھا ہے سارا وہیں بیٹھا رہے, وہ اس سے ان کو غرض نہیں ہے. سر یہ کیا ہے, کیا یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ریکارڈڈ ہے. بیٹھا رہا اسکندر مرزا صاحب فنا تھا, ان کا سعید الملت, ان کا استقبال کریں, 3 دفعہ درود پڑھیں, ان کا استقبال کریں, ان کو جگہ دیں آ کے آنے. تو سر جب آدمی کا اندر سے, اچھا ایک پہلو شاید لوگوں کو بڑا خفی ہے ان کا, وہ ہے روحانیت کا. سر آپ مجھے یہ بتائیے, سب کچھ اپنی جگہ ہے, ان کا روحانیت میں 3 لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا, 3 لوگوں کے ساتھ. وہ ہر ایک سے گفتگو نہیں کرتے اور نہ کبھی ذکر کرتے تھے. میرے دادا مولانا امتیاز علی اور آغا شریعت, یہ 3 لوگ, اور وہ ان کا اپنا سلسلہ ہوتا تھا. اس کا مظاہرہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا. یہ واقعات قم میں چھپی ہیں کتابیں جن میں یہ واقعات لکھے ہوئے کہ وہ کیا واقعات ہوئے ان کے ساتھ روحانی. مسقط میں جا رہے تھے, وضو کرنے کے لیے رکے, یہ پاکستانی کتاب ہے, ان کا عالم لکھ رہا ہے یہ کتاب. تو کل یہ ان کا تم یہیں رکو, وضو والا یہیں آ جائے گا پانی کے لیے. اب جنگل مسقط آج وہ ہے اس طرح کے. بہرحال انتظام ہو گیا. اب اس آدمی نے پوچھا وہ آدمی کہاں گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ان کا ہوگا یہیں کہیں چلا گیا ہوگا. ظاہر نہیں کرتے تھے. حضور جب وہ یہ کہتے تھے نا سواری آ گئی, تو یہ سواری آ گئی کیسے کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیسے جملہ کہہ رہے ہیں کہ سواری آ گئی, بس کس کی. سر وہ دیکھیے غلط بات تو کر ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ ان کا ایک خاص, اور ایسے کئی واقعات. ایک واقعہ اور سن لیجئے, ریکارڈڈ واقعہ, تحریری واقعہ. 60 اوکے آئی ایم جسٹ بزی. اوکے سر بات یہ ہوئی, وہ گئے کازمین, ٹھیک ہے, آیت اللہ نائینی زندہ تھے, علامہ صاحب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک بدو بیٹھا ہوا تھا جو آتے ہیں علماء سے ملنے کے لیے. اس واقعے کو ان کے دوست مصطفیٰ صاحب نے کتاب میں بھی تحریر کیا ہے جو موجود ہے, حوالے کے طور پہ بتا رہا ہوں. علامہ صاحب نے کہیں کہا, یہ انہوں نے وہاں تھے نجف کازمین میں, تو بیٹھے تھے سب لوگ. اس آدمی نے جو عرب تھا, اس نے آیت اللہ نائینی سے پوچھا یہ کون آدمی ہے, یعنی علامہ صاحب پر, مرشد پہ, یہ کون آدمی ہے. ان کا یہ
شیخ علامہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا یہ آدمی ہے کہ ممبر پر کہہ رہا ہے اور سید الشہداء کہہ رہے ہیں یہ میرا ذاکر ہے. سر یہ اب 63 میں ان کی کیا ایج رہی ہوگی, 1908 کا پیدا, وہ پتو ان کا اس کے لیے ان کا شیخ رشید ترابی. تو یار یہ لکھا ہے انہوں نے مصطفیٰ صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو, اور یہی واقعہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو کراچی میں خط میں تحریر کیا ہے, یعنی دوست نہیں ان کے وہ بڑے عزیز تھے آبدی صاحب, ان کو لکھا ہے کہ بھئی آج یہ کسی نے کہا. سر ایسے واقعات, لیکن کبھی ممبر سے نہیں کہا انہوں نے, ممبر سے نہیں کہا, کبھی تعویذ گنڈے نہیں دیے, یہ کام ہی نہیں کیا انہوں نے, قطعی نہیں اس بات سے. اب جو مجرد چیزیں تھیں جیسے مراجع جو واقع وہ بتاتے ہیں آپ کو, وہ یہ نہیں کہتے تم یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, گفتگو میں بتا رہے ہیں. اب مثلا انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے لیے آپ کو وہ ہونا بھی ضروری ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ کا ایک مشہور ہے کہ آپ اگر آنکھوں کی بیماری ہے آپ کی تو آپ دونوں انگوٹھوں کو رکھ کے اور اس پر یہ دعا پڑھیں تو شفا ہوگی. اس پر شفا ہوئی ہے لوگوں کو, لیکن مجھ جیسے گنہگار کو کیسے ہو جائے گی حضور؟ اس کے لیے تو تمام کاز اینڈ ناز بھی تو پورے کرنے, اس کے لیے آدمی کو 5 دیکھیے بات سنیے ہو رہی ہے, لیکن یہ باتیں وہ تھیں کہ مطلب ایک بات انہوں نے اور کہی, ان کا جب کوئی بہت پریشان ہو, اللہ اکبر, کہنے اپنے گھر کی چھت پر, اب یہ ان کو یقیناً کسی نے بتایا ہے, آپ اپنے گھر کی چھت پر ایک مٹی کو رکھ کے, پلیٹ فارم سب مٹی کا رکھ کے, اس پر اپنا سیدھا یہ گال رکھ کے اور رات کے کسی پہر جائیں چھت کے نیچے, اگر آپ کو کوئی حاجت ہو جناب فاطمہ کی مجلس پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں, وہ آ کے کہیں یا مولاتنا فاطمہ یا مولاتنا فاطمہ, یا آپ پڑھیں 100 دفعہ, بس انشاءاللہ شہزادی جو ہے آپ کو وہ کریں گے. وہ یہ اب آپ جی صاحب یہ چیزیں وہ اس طرح ممبر پر بیان کیا کرتے تھے. مثلا انہوں نے کہا جو آدمی شک کرتا ہے, جس کے اندر کوئی شک کا جذبہ ہے, سورہ محمد پڑھے. سر یہ اگر آپ نوٹ کر لیں نا, ہم ان باتوں کو سرسری سمجھ رہے ہیں, مگر یہ کسی کی تصرف ہے اس کے اوپر, جو بھی یہ بات بتا رہے ہیں وہ آپ کو میرے لیے تو بتا رہے ہیں. تو ان کا اپنا, اب جیسے میں نے آپ سے ایک بات کہی میرے یاد آئی, اپنے گھر وہ صرف ایک بات کرتے تھے کہ 22 رمضان کو اعمال کرواتے تھے, خود کرتے تھے. سر دعائے جوشن کبیر کا زبانی پڑھنا, سر آدمی دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ پائے گا, سر زبانی پڑھتے تھے. لوگ ہوتے تھے وہیں نماز پڑھی, چند لوگ ہوئے پہلے, یعنی یہاں یہ وہ کرو, پھر سب اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے. یہ ان کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کے اوپر ان کا وہ تھا. حضرت مسلم ابن عقیل کے اوپر وہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے سارے پھر حضرت مسلم ابن عقیل پر جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے, اور جو بیان کیا ہے انہوں نے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے حضور, بہت کم کہ کبھی انہوں نے جو ہے وہ تفصیل سے 10 منٹ پڑھا ہو. سر آپ اور میں ہمیشہ سنتے آئے شہزادی کا خطبہ دربار میں, کتنے لوگ ہیں شہزادی کا خطبہ تو پڑھ رہے ہیں, کہ خطبہ کیا پڑھا اور کس کانٹینٹس میں پڑھا ہم نے نہیں سنا آج تک سوائے ان کے علاوہ. خطبہ جناب بہت ماشاءاللہ سے مدلل گفتگو اور تفصیل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے, اور آپ سلامت رہیں. آپ نے اتنا وقت دیا, ہم بے انتہا مشکور ہیں آپ کے. ارے نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, ارے بالکل اور نہیں سر. ہم اس موضوع پہ آئندہ بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم چلتے ہیں, ہمارے درمیان ایک محترم شخصیت موجود ہیں جو کہ علامہ رشید ترابی صاحب کے نام سے فین کلب چلا رہے ہیں. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی عرفان صاحب نے جو فین کلب بنایا ہے اس میں وہ علامہ رشید ترابی صاحب کے کن موضوعات کو لے کے چل رہے ہیں, اور
किस तरह से अल्लामा साहब को आगे बढ़ा रहे हैं या उनके पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। जनाब अली सही। खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आप सबको सलाम। और नैयर भाई, आपका बहुत बहुत ममनून कि आपने ये प्रोग्राम रखा है और इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं यहाँ पे हादी भाई की गुफ्तगू से। यानी यकीन कीजिए दिल और दिमाग रोशन हो गए। और मैं अपने ताल्लुक से बता दूं कि भाई अल्लामा रशीद तुराबी से मेरा क्या यानी रब्त है, जिसकी ताकि ये समझे फैन को क्या चीज। भाई देखिए, अल्लामा रशीद तुराबी को मैंने कभी देखा नहीं है जिंदगी में, और क्योंकि वो तो पाकिस्तान उस वक्त जा चुके थे जब अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बीच में एक मरतबा वो हैदराबाद दक्कन आए जरूर, मगर उस वक्त मैं खुद जो है ना बिल्कुल 5-6 बरस का था, तो वो भी जो है ना किसी गिनती में नहीं आता। अल्लामा रशीद तुराबी से मेरा जो पहला तारुफ हुआ है वो रेडियो पर जो उनके शाम गरीबा की मजालिस रिले होती थी, वो हम बड़ी पाबंदी से हमारे घर में वो मजालिस सुनी जाती थी, और हम बचपन से ये आवाज़ हमारे कान में गूंज रही है अल्लामा की शाम गरीबा की मजालिस की। और पता नहीं फिर क्या था कि इस आवाज़ ने इतना अट्रैक्ट किया कि जैसा जैसा बढ़ती गई उम्र, समझ बढ़ती गई, तो उनके मजालिस को जो है ढूंढ ढूंढ के सुनने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता जितना हो सके समझने लगे। फिर उसके बाद अब ये हुआ कि भाई बिल्कुल एक ऑनेस्टली एक बात अर्ज करूं कि अब ये है कि ऐसा होता है कि हम दूसरे जाकिरीन की मजालिस भी सुनते हैं, मगर एक वक्त आता है जब कहते हैं कि नहीं दोबारा चले अल्लामा की मजालिस कुछ सुने, क्योंकि उसके बगैर जो है ना तशफ़ी और तसल्ली नहीं होती। तो इसी बेसिस पर अब उसके साथ साथ मैं समझता हूँ हर मोमिन, हर आशिक़ अहले बैत के दिल में ये जज्बा होता है कि वो अहले बैत की खिदमत करे। अब उसके मुख्तलिफ ज़राए होते हैं किस तरह से खिदमत की जाए, तो उनमें से एक ये है कि अहले बैत का जो इल्म है उसको जो है ना दुनिया तक पहुंचाया जाए। अब उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमको भी तो वो इल्म हो ताकि हम पहुंचाए। अगर ये मुमकिन नहीं तो अब मेरे लिए ये था कि जाहिर बात है मैं कोई किसी किस्म के इल्म के लेवल पर नहीं हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही आसान रास्ता ये मिला कि एक इल्म का एक बहरे ज़ख़ार है जिसका नाम रशीद तुराबी है। उनकी जो है सारी मजालिस और तकारीर मौजूद हैं जिनमें इल्म का समंदर भरा हुआ है, तो कम अज कम ये जो है ना आगे बढ़ा दिया जाए। कुछ और लोग मुख्तलिफ ज़राए से लोग सुनते हैं, मगर अगर एक और जरिया भी उन तक पहुंच जाए कि इस तरह से भी, अगर जो कल अगर 5 लोग सुनते थे आज अगर 6 सुनने लगे तो वो भी मेरे लिए बाइस सवाब है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये फेसबुक पर ये ग्रुप शुरू किया, अल्लामा रशीद तुराबी फैन क्लब, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू हुआ है, इस वक्त तकरीबन ये 4था साल चल रहा है, और जब से शुरू हुआ है उसकी बहुत पजीराई हुई और बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, जिसमें हादी भाई भी मौजूद हैं। और इस वक्त उस ग्रुप में जो है ना तकरीबन यानी 4000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, और उसका फायदा ये हुआ कि मुख्तलिफ सोर्सेस से अल्लामा के बारे में वो इंफॉर्मेशन भी मिली जो अब तक जो है ना हमारे सामने नहीं थी, और इस जरिए से जो है ना हम तक नहीं दूसरों तक भी ये पहुंच रही है। और जो नया जनरेशन है, जैसा अब्बास भाई ने नैयर अब्बास भाई ने शुरू में कहा था कि जो 50 साल से कम उम्र के हैं, जो तो बल्कि जो नौजवान पीढ़ी भी है हमारी, उन तक भी कम से कम अल्लामा का नाम तो पहुंच रहा है। हो सकता है कभी एक वक्त आए कि जब वो उनकी तकारीर भी सुने और समझ सके। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये जरूरी है, जैसा हादी भाई ने जैसा कहा, अल्लामा की तकारीर यूनिवर्सल है, यानी वो उस दौर के लिए नहीं है, वो आज दौर के लिए भी हम फायदामंद है, आने वाले दौर के लिए भी फायदामंद होंगी। तो
کوشش یہ ہے کہ یہ علامہ کے افکار کسی نہ کسی ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے یا ریٹن فارم میں کسی طرح سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہ ایک کار خیر ہے، یہ ہم علم اہل بیت کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. اب اس کے لیے ذرائع کیا اختیار کیے جائیں؟ نیا جنریشن جو ہے وہ ان میں سے اکثر، خیر کچھ تو جو ہے نا، یعنی آج بھی یہ عزاداری کا صدقہ ہے، نوحوں اور سلاموں وغیرہ کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے اگر اردو رسم الخط پڑھ نہیں سکتے تو سمجھ تو سکتے ہیں اردو، اور مگر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اردو سے بالکل نابلد ہیں، انگلش جانتے ہیں. تو ان تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کے افکار کو پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس پر کام ہونا چاہیے کہ علامہ کی تقاریر کو، یا کم از کم ان تقاریر سے کچھ اقتباسات، کچھ نقطے چن کے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے اور اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ لایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. اور دوسری چیز جو کام علامہ کے تعلق سے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ علامہ کی تقاریر تو ماشاءاللہ ہادی بھائی اور بہت محمدی ٹیپ بینک کے ذریعے سے بہت بڑا، بہت عظیم کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور صحت کے ساتھ طول عمر دے، اور یہ سلسلہ جاری رہے. مگر تقاریر کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو ابھی تک علامہ کی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ علامہ کی شاعری، صرف ایک کتاب سامنے ہے، شاخ مرجان، ورنہ علامہ، اور اس میں بھی یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو علامہ کی ہم کو پتا ہے کہ یہ علامہ کی ہیں مگر کہیں چھپی ہوئی ملی نہیں ہے. کوئی تو یہ کام کرے کہ علامہ کا وہ کلام جو شاخ مرجع میں نہیں ہے اس کو جمع کرے اور شائع کرے. یہ تو دور آج کل تو یہ کمیونیکیشن کا دور ہے. اور دوسری چیز جو افسوس ہوتا ہے، شاید یہ اب تو ممکن ہو نہ ہو، مگر بہرحال ایک اظہار افسوس ہے. علامہ نے خود اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ان کی 11 کتابیں ہیں جو چھپ چکی ہیں اور آؤٹ آف پرنٹ ہے اور وہ چھپنے والی ہیں، مگر بہرحال حالات نے ساتھ نہیں دیا، وہ سامنے نہیں آئی. صرف ایک کتاب علامہ کی چھپی ہے، طب معصومین. اب باقی 10 کتابیں جن کا علامہ نے ذکر کیا وہ ہیں کہاں؟ کیا یہ کسی ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ ان کو ڈھونڈا جائے، سامنے لایا جائے اور چھاپا جائے؟ بہرحال جی نہیں عرفان بھائی بالکل صحیح موضوع پہ چل رہے ہیں آپ. یہ کام رہ گیا ہے، یہ کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اچھا، علامہ کے کچھ مجالس کا ویسے انگلش ٹرانسلیشن ہوا ہے. نیو جرسی کے ایک سید حیدر مہدی ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جو چھپی بھی ہیں یہ یہیں کینیڈا اسلامک ہیومینیٹیرین سوسائٹی کی طرف سے. اس کام کو اور آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اور آئیں سامنے جو انگلش اور اردو دونوں جانتے ہیں اور اس کام کا بھی ذمہ لیں کہ علامہ کی تقاریر کا ٹرانسلیشن کریں یا پھر کم از کم ان کے اقتباسات کو جمع کیا جائے. میں ایک ذراتی بات آپ کو، ایک ذراتی بات آپ کی، تاکہ وہ آپ ہی کی گفتگو سے ایڈ ہو جائے. جی بالکل. ایک کام ان 11 تقریروں کے علاوہ بھائی وہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ آج جیسے انہوں نے 10 پوائنٹ بنائے ایک تقریر کے لیے اور انہوں نے 6 بولے، 4 نہیں پڑھ سکے، تو لوگ عموماً خطیب ہو کوئی بھی ہو وہ ممبر سے پہ جانے سے پہلے پوائنٹ بناتا ہے. وہ ممبر پر اترنے کے بعد وہ پوائنٹ جو رہ جاتے تھے ان کو لکھ لیتے تھے کہ آج میں نے اس ٹاپک پر یہ پوائنٹ نہیں پڑھے. یہ 1000 صفحات ہیں جس کا نام ہے محاضرات. 1000 ہیں، یا یہ ان کے ہاتھ کا لکھا، یہ ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی چیز ہے. 1000 صفحات پر ہیں یا 5000 صفحات پر ہیں ہزاروں میں. آپ بتائیے یعنی جو پوائنٹ ایک آدمی اور کیا پوائنٹ رہ گئے ہوں گے جو وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے، یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں. میں نے آپ کی گفتگو میں مخل ہوا. عرفان بھائی پلیز کنٹینیو. نہیں بھائی، مخل کا سوال ہی نہیں ہے، میں بس اپنی گفتگو ختم ہی کر رہا تھا کیونکہ بس مجھے یہی عرض کرنا تھا کہ بھائی یہ علامہ کے ابھی کے لیے کام کرنا، جیسے آپ نے بھی کہا ہے ہادی بھائی کہ کام بہت باقی ہے اور ابھی بہت ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں اگلے جنریشن تک پہنچانے کی بھی صحیح کرنی چاہیے.
بس ایک مرتبہ پھر میں قائم ٹی وی کا بھی ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے جو بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور اس کوشش کو نہ سراہنا یا نا انصافی ہوگی. اور بہرحال اللہ اس پروگرام میں جو شامل ہیں اور جنہوں نے بھی اس پروگرام کو بنانے میں مدد کی ہے، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین، الہی آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی، میں سعید عرفی ہاشمی میرا نام جی ہے. میں تعارف کرانے جا رہا تھا کہ ہمارے درمیان ابھی 2 نئی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف لائی ہیں. جناب سید عرفی ہاشمی صاحب، ڈاکٹر، ہمارے آسٹریلیا سے تعلق ہے اور بڑے خاندان سے تعلق ہے. اسی طرح سے فرحان رضا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی عرفی صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے. جی پہلے تو میں یقینی طور پر بہت ہی شکر گزار ہوں عباس بھائی آپ کا. دوسری یہ کہ میں بہت سراہتا ہوں 2 چیزوں کو. ایک تو ان ایفرٹس کو جو کسی کے کام کو سسٹینیبل وے میں لے کے آگے بڑھے ہیں. ویسٹ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. میں جن یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، یہاں پہ عمومی طور پر فارملی کسی کے کام کو پریزرو کیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے اپنے نیٹ ورکس میں جو اکیڈیمکس ہیں، جو ریسرچرز ہیں، ان کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹاسک اسائن کرتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی تندہی کے ساتھ کسی بھی عظیم شخصیت کی شخصیت اور اس کے فن دونوں پر کام کرتے ہوئے اس کو باقاعدہ ایک فارمل تھیسس کی شکل میں لوگوں کو ہم آپ سے گفتگو تھوڑا سا تاخیر سے رکھیں. اس کی وجہ کہ ہمارے درمیان 3 بزرگ ایسی شخصیات موجود ہیں اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ ان کا استحقاق ہے. اور ہمارے لیے ہمارے جج صاحب رضوی صاحب پہلی مرتبہ زوم پہ ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں علامہ رشید ترابی صاحب کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے. پھر ہمارے شبیر زیدی صاحب بیلجیم سے موجود ہیں، جو کہ علامہ صاحب سے قربت بھی رکھتے تھے ایک طویل عرصے تک. 1972 تک، بڑا 33 تک ان کا گھریلو تعلق تھا اور ان کی رشتہ داری ہے. پھر ہمارے درمیان مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب ہیں. یہ بزرگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ مجھے علم نہیں تھا. میں آپ بالکل بسم اللہ. بڑی معذرت کے ساتھ نہیں یہ استحقاق ہے ان کا، اور یہ ترتیب جو ہے وہ یقینی نزولی ہے. جو پہلے آیا ہے اس کے لیے گفتگو کا در پہلے کھلنا چاہیے. جی میں ہمارے محترم جج صاحب رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت علامہ رشید ترابی صاحب عالی المقام مرحوم کے لیے جو ان کے ساتھ وقت گزرا یا جو آپ نے دیکھا ہے برائے کرم بیان کریں. جناب جج صاحب، جناب جج سید محمد رضوی صاحب. جی میں قائم ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے علامہ رشید ترابی عالی اللہ مقامہ پہ بولنے کا موقع ملا، اور میں نے ان پہ کتاب لکھی ہے. اور ان سب کتابوں کو جو ابھی ہادی عسکری صاحب کہہ رہے تھے، سنا رہے تھے، ان سے ہٹ کے میں نے یہ لکھی ہے کتاب مقصد حیات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاکستان بننے کے بعد، قیام پاکستان کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی اور انہوں نے اپنا مقصد حیات جو تھا اور رخ حیات جو تھا اہل بیت اطہار کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے رکھ دیا. میں نے پہلی مجلس جو ان کی سنی ہے وہ شائع خراسان میں جو اشرا پڑھ رہے تھے، وہ اس میں انہوں نے المنتظر پریس کے لیے کہا، جو قوم نے منظور کیا اور وہ انہوں نے پریس قائم کیا. اس میں ہر روز ایک نہج البلاغہ کا خطبہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اداریہ خود لکھتے تھے اور باقی لوگوں کے آرٹیکل ہوتے. بڑا لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا. حادی عسکری صاحب نے قاضی صاحب کے بازار کی مجلس کے لیے سنایا. علامہ کی شہرت جو تھی ساؤتھ انڈیا میں تھی، نارتھ میں بالکل نہیں تھی. یہ علامہ مجلس پڑھی اور نارتھ انڈیا میں بھی ان کی شہرت گھر گھر چلی گئی. پہلا موقع تھا کہ انہوں نے چیوٹی پر خطبہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد نہج البلاغہ کو انٹروڈیوس کرایا. میرے خیال میں اس وقت تک اردو ترجمہ اس کا نہیں ہوا تھا نہج البلاغہ، اور وہ تقریر انہوں نے اذا خانہ زہرا میں دہرائی، ریپیٹ کری
لفظ و لفظ. تو ایک صاحب آگرے کے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا میں تھا, ایک ایک لفظ یہ ان کی یادداشت کا عالم تھا. کوئی وقت وہ ضائع نہیں کرتے تھے. اور جہاں تک ایران پہ کئی مرتبہ گئے, ایک مرتبہ وہ فاطمیہ پہ گئے تھے, اور شاید آیت اللہ خمینی کا ہی مدرسہ تھا, وہ ضرور ہوں گے اس وقت. اس پہ انہوں نے 2.5 گھنٹے جناب فاطمہ پر تقریر کری فارسی میں. تو 200 عالم تو وہ تھے جو فارغ تھے, ریٹائرڈ تھے, ضعیف تھے, وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ مجلس خود نہیں پڑھ رہا, جن کی مجلس ہے وہ خود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جٹ لائن میں کسی زمانے میں مجلسیں سالانہ ہوتی تھی, تو ابن حسن نونیروی صاحب آئے ہوئے تھے, ایک ہی مرتبہ آئے. انہوں نے دنگل کی مجلسیں کہتے تھے حضور اس کو. اور حضرت جناب سیدہ سے لے کے 4 خطبے پڑھے بیک وقت. حضرت زینب کا عقید کا خطبہ, حضرت علی کا شقشقیہ, اور امام حسین کا روز عاشور, اور 2 گھنٹے کی تقریر تھی. تو ابن حسن نونیروی کھڑے ہو کے کہنے لگے پورے مجمع میں کہ رشید ترابی, دنیا شیعہ میں اس وقت تم جیسا خطیب عالم نہیں ہے دنیا عالم. ایک بڑی ہستی تھی, ہم ان کو بالکل کسی جگہ کنفائن نہیں کر سکتے. ابھی مجھ سے پہلے جن تقریر میں نے سنی, رشید ترابی کی 250 مجلسیں انچولی میں ایک صاحب کے پاس موجود ہیں, آڈیو کے, وہ پرانے ٹیپ ریکارڈر کے, اور یہ بھی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ان کو کوڈیفائی کر دیں کتابوں میں. تو بہرحال یہ کہ اس کے لیے تو بڑے سرمایے کی ضرورت تھی. تو وہ ابھی محفوظ ہیں. میں ابھی ان سے کہہ کے آیا تھا کہ بھائی جو اس کے اخراجات ہوں ان اشروں کے, 1 مجلسیں 5 مجلسیں, تو وہ مجھے آپ تیار کریں, تو میں اس کے لیے کر رہا ہوں. یہاں ورجینیا میں ایک محسن صاحب ہیں, انہوں نے ہے حیدرآباد سے تعلق, لیکن وہ کبھی حیدرآباد کے ہی ہیں انڈیا کے. انہوں نے رشید ترابی کی مجلسیں, وہ دین مرتضیٰ, اور اس کے علاوہ سورہ کوثر, اور 4 انہوں نے کتابیں انگلش میں بلا کسی کورس کے وہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. بہرحال اب آپ جس سمت پہ چل رہے ہیں, علامہ کو یہ جو 3-4 اشروں سے ہمارا ملک دیکھ رہا ہے, وہ علامہ نے کئی مجلسوں میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, تم تیار رہو. اس ملک کے عظیم کو جو پاکستان بنا ہے, اس کو اس طرح سے برباد نہ کرو. لیکن بھائی وہی حالات سامنے آ رہے ہیں. اب جہاں تک نوجوانوں کی تربیت کا حال ہے, وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں تو ابھی 2018 میں محرم کرنے گیا تھا, جو میں نے حالت دیکھی ہے, جو خیالات نئے ڈالے جا رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے پاکستان میں کہ وہ ریگولیٹ کرے ایسے لوگوں کو کہ بھائی کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم نے تعداد تو بڑھا لی لیکن ہمارے علم نہیں بڑھا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ ان کی نظر جو تھی وہ اس پر پڑتی تھی کہ نوجوان کیا کر رہے ہیں. کتنے آج دنیا کے عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں اس وقت موجود ہیں پاکستان میں, امریکہ میں, جن کو انہوں نے مدد کروائی ہے, خود بھی کی ہے اور پڑھایا. اور آپ یہ دیکھیے سوس خانی انہوں نے قائم کری, مجلس سوس خان, اسکاؤٹ انہوں نے تیار کیے. یعنی وقت کی ضرورت. اور جو پاکستان بننے کے بعد محرم جو تھا صرف کھارا در کی حد تک محدود تھا, آج موجودہ شکل میں وہی لے کے آئے. یہ تمام جلوسوں کے پرمٹ اور یہ راستے یہ تمام انہوں نے بنوائے. دینیات کی طرف ان کا خیال یہ تھا کہ ایک ہی دینیات رکھی جائے, الگ الگ نہ رکھی جائے اسکولوں کے اندر. لیکن اس کے بعد نتائج دیکھ رہے تھے کیا ہوا ہے. بہرحال ان کا کام جو تھا وہ ایسا عظیم تھا کہ آج جو دنیا کی دوسری یا تیسری قوت بن یہ پاکستان میں ہے, وہ سب ان کی وجہ سے ہے. ان کا ایک آئیڈیا تھا, انہوں نے وقت کی ضرورت اور آئندہ کے حالات کو دیکھا. تمام شعراء اس وقت کے تھے, ان کے پاس آتے تھے, سوس خان حضرات آتے تھے اور ہر ایک کی مدد کرتے تھے. اور مجھ سے زیادہ تو جو میں کہنے والا تھا, جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, وہ ہادی عسکری صاحب نے کہہ دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے محمدی ٹیم پہ بنایا. اور میں وہ مجلسیں ان کی جو روز ڈالتے ہیں اشرے ہیں, وہ میں سنتا ہوں تقریباً 20 جب میں سن لیتا ہوں. جی اچھا, میں ایک رضوی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
جی جی आपने अपनी जो किताब का जिक्र किया है, ये बताइए क्या ये ई बुक की शक्ल में भी मौजूद है ये PDF मैं या डाल कुछ दूँ, और फॉर्मेट में? आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं। जी या जी जी जी, बिल्कुल। मैं अगर ये क्लब में जो है उसमें आ जाए। अल्लामा रशीद नहीं, ये तशरीफ जाए। बिल्कुल ये सिलसिला है। हम इस पे जज साहब के साथ किसी वक्त एक इरफान भाई कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए फोन पे हम इसकी तफसीलात तय कर लेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जज साहब जो यादों की गोशे में उनके महफूज है वो बयान करें। जी अच्छा, जनाब जज साहब। आप जी ये देख, ये सैयदना ताहिर सैफुद्दीन जब पाकिस्तान आए तो अल्लामा उनसे मिले, उनके हाँ मजलिस पढ़ी, और उसमें उन्होंने एक बड़ा मुतालबा रखा कि बोरी हजरात जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद बाकी आइमा के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, जो उन्होंने एग्री किया कि हाँ हम अब ऐसे आइंदा, मैं पूरी कौम को कहता हूँ कि आइंदा ऐसी बातें वो ना करें। दूसरे एक मुतालबा उन्होंने ये भी रखा कि आप यकुम मुहर्रम को ईद मनाते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं इसको कौम को कह नहीं सकता, सिर्फ ये कि काफिले करबला 2 मुहर्रम को आया था, अब मुझे नहीं मालूम कि आप चांदरात से शुरू करते हैं। बहरहाल ये उनके ये बहुत बड़े कारनामे थे। अखबारात में उनकी नज़र बहुत रहती थी, जराइद के ऊपर वो मुस्तकिल देखते थे, और उसके अलावा शाम गरीबा में कोई ना कोई ऐसी आयत रखते थे जो उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल फिट बैठती हो, और एक कौम को, पूरी कौम को एजुकेट करते थे। वो कोई भी शाम गरीबा सुन ले उनकी, रेडियो पाकिस्तान से लेकर, और ये 4 जो है ये एक जखीरा है। और मैं तो ये कहता हूँ उनकी हर मजलिस में 10 पॉइंट तकरीबन ऐसे होते हैं जिस पर एक PhD हो सकती है। बाकी तकरीरों को तो छोड़ दीजिए, मारे पाकिस्तान में उन्होंने 5000 मजलिसें पढ़ी हैं, जिसमें 2500 का रिकॉर्ड तो मौजूद है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से उसको हम सिलसिले को शुरू करें। मैंने डॉक्टर सलमान तोराबी से भी कहा था, लेकिन उनको वक्त नहीं था, वो पाकिस्तान चला है, 2018 में वो अशरफ पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे भी कहा था, टाइम लिया था। बहरहाल अब भी वक्त है हमारे लिए कि मुझे और आप ये यकीन माने कि कोई भी डिग्निटी आ जाती हो, वो कभी नहीं कहते थे कि फला आ गया फला आ गया। आजकल तो मौलवियों ने ट्रेंड बना लिया है, फला साहब आ गए, फला बैठे, ताकि वो खुश हों। वरना मुझे 50 की वो तकरीर भी याद है जो मार्टन रोड की इमाम बारगाह में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्जा वज़ीर आज़म, मोहम्मद अली बोगरा, 3 आए। उन्होंने कहा हम आने वाले का कोई शुक्रिया अदा नहीं करते, ये दर्स हुसैनी है, आओ बैठो, सीखो, सुनो, हक को हक कहो, नाहक को नाहक कहो, जो भी हो रहो, लेकिन हुसैनियत रहे, यजीदियत न रहे। तो ये बातें थी। और बहरहाल ये कि अब ऐसे लोग, जज़ाकल्लाह भाई, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। हमने आलिम बहुत बना दिए, बहुत बन गए, बड़े बड़े, हर एक का ट्रेंड अलग है, हर एक अच्छा पढ़ रहा है, अपनी खिदमत कर रहा है, लेकिन भाई देखो तो सही कि क्या पढ़ रहे हो। 1 घंटा रिप्लेसमेंट सर पढ़ रहे हैं, आके आपके साथ बैठे, कुछ उनको दे के तो भेजो। अल्लामा तो हर मस्जिद में कुछ ना कुछ तोहफा दे के भेजते थे। बेशक ला रहे। हिंदुस्तान से आलिम जो वो लोग जो आए हुए थे, वो तकरीबन 300, 400, 500 तो वो थे जो इल्म मजलिसी जानते थे। वो तो कहते थे ये मजलिस एक यूनिवर्सिटी है, इसमें हर तरह का सब्जेक्ट आता है। और याददाश्त का ये आलम था, आयतुल्लाह हकीम आए, रिजविया की इमाम बारगाह में अशरफ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने शजरा और नसब बयान कर दिया। तो बाद में वो उनसे कहने लगे ये तो मुझे भी याद नहीं है जो आपने मुझे बता दिया। भाई याददाश्त और यादगार मुर्तजवी वो उन्होंने रिजविया में बनाई थी। वो उसका तो 50 साल जश्न भी मनाया गया है। बहरहाल अल्लामा की किताबें एक शख्स के पास है, जो 10 किताबों का जिक्र किया, एक शख्स के पास भी है, वो रिजविया कॉलोनी में रहता है, और उसकी रिपब्लिश करवाएं। जी इजमाल साहब, उसके पास वक्त निकालकर 2018 में मैंने उसकी बड़ी खुशामद करी। मैंने कहा कि भाई जो पैसे लेना चाहो ले लो, इनकी पब्लिकेशन करा दो। लेकिन वो उसने मेरी नहीं सुनी, हालांकि बहुत कम उम्र लड़का है। बहरहाल मैंने उससे कहा कि मैं आपकी उम्र से 3 गुना ज्यादा हूँ,
لیکن میں نے آپ کی اس عمر میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جو ایک چیز دینے کو تیار نہیں ہے. علامہ کے ہاتھ کے تغرے موجود ہیں اس کے پاس. کیوں؟ میں نے پھر اس سے پوچھا, اس نے مجھے بتایا نہیں کہ ذخیرہ میرے پاس آیا کہاں سے. 500 سال پرانی, 400 سال کی ایران کی کتابیں. کہنے لگا اس نے نہیں بتایا, لیکن جب اس نے مجھے کتاب دی تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے گھر میں لوگ ٹھہرے تھے, سب نے اپنے قندوق یہی چھوڑ دیے, یہ اس کے پاس ہے, اس سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے باپ کے پاس اچھا بنگلہ ہے اس کا رضویہ میں, امام بارگاہ کے پیچھے. بہرحال اور بھی ذخیرے ہیں. اشرف عباس کے پاس شاعری مکمل تھی, نصیر ترابی کے پاس شاعری مکمل تھی, اور وہ جو ابھی ہادی عسکری صاحب نے ذکر کیا کہ وہ موجود ہے, وہ ان کے صفحات جس پہ عنوان رہ جاتا تھا تو وہ اس کو آگے بڑھاتے تھے. وہ بہرحال وہ تو ان کے پاس رہے. میں نے اشرف عباس صاحب سے بھی کہا 2018 میں, میں نے کہا بھائی مجھے وہ دے دیں, بلکہ دے نہیں, آپ خود یہ پیسے لیں اور فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے دے دیں, میں اس کی پبلیکیشن کرا دوں گا, یا آپ انہوں نے پھر جواب ہی نہیں دیا, مر گئے. اب بتایا ان کا بیٹا حضور میں ایک بات, آپ صرف جی ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جی. درخواست کرنا چاہتا ہوں. نہیں آپ مہربانی ہوگی. نہیں حضور میں ایک درخواست یہ کروں گا کہ جس شخص کے پاس بھی ٹیپ موجود ہے, اسپول پر ہوگا, وہ اسپول ٹیپ ریکارڈ پہ, اسپول پر, 250 ہاں 250 جو وہ 500 ہوں. آپ 10 اگر ان کے پاس ہے, دیکھیے آج مقصد کیا ہو رہا ہے, وہ یقیناً شاید ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا. 1970 وہ بہت بڑا سال سمجھ رہا ہے, 1970 کا سب کچھ ہے ان کے پاس. اب یہ پوچھئے تمہارے پاس اگر ہے تو کس ایئر کی ہے, کس سن کی ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے 68 سے 73 تک کا سارا ریکارڈ ان کا کم و بیش موجود ہے جو میرے ڈیش پاس ہے اور جو میں وہ دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب آگیا, ہوتا یہ ظاہر ہے آدمی کہتا ہے 1970 68 شریف شعبان 90 کوٹ علامہ رشید ترابی 68 سے 73 تک کی تقریریں شریف شعبان صاحب کے پاس ہر تقریر موجود ہے. ایصال ثواب کی, صحیح ہے, ایصال ثواب کی مجلس سے کون ریکارڈ کرتا ہے کسی کی؟ سر دیکھیے سر, میں آپ سے مدمانہ گزارش کروں گا کہ کہنے والے بہت ہوتے ہیں, ان سے کہیے لائیے دے دیجئے. محمدی ٹیپ بینک, ابھی میں بتاؤں آپ کو جو سب سے بڑا ریکارڈ کرنے والے تھے وہ تھے مولانا عباس کمیلی. بالکل وہ تھے جن کے, اب ٹھیک ہے, اب آپ ایک منٹ میں آپ کو سمجھا دوں. مولانا عباس ٹیپ ریکارڈر پاکستان میں سب سے پہلے کس کے پاس آیا؟ یہ سب سے پہلے آیا تھا راجہ صاحب محمود آباد کے پاس. انہی کے پاس 58 میں آیا, وہ خود 58 وہ خود ریکارڈ کرتے. چرخی چل رہی تھی, وہ 1400 سالہ یادگار جشن مرتضوی صرف راجہ صاحب کے ٹیپ پر ریکارڈ ہوا. اس کے بعد یہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے عباس کمیلی اور صاحب ثروت لوگوں کے پاس آیا. عباس کمیلی صاحب کا ابھی 1.5 سال پہلے ان کے صاحبزادے نے جو کچھ تھا وہ مجھے دے دیا, ٹھیک ہے. میں نے وہ تقریر بھی بتائی ہے اس کے اندر کہ دیکھیے میں تو ریفرنس ڈالتا ہوں جس کی جو تقریر ہے. میں ابھی کہہ چکا ہوں آپ سے کہ میری نہیں ہے. ہوتا کیا ہے وائس کلیکشن میں یا کسی بھی وہ سمجھتا ہے, وہ بھی بیچارے نے کہ ہوگی ان کے پاس 200, وہ سمجھ رہا ہے یہ 200 تقریر تو وہ ریپیٹیشن ہوگا کہ وہ تقریریں آپ جو ہے اگر اس کو. اچھا اب ایسا تھا جو عباس کمیلی صاحب کے پاس بھی ایسی تقاریر تھی کہ جو ریپیٹ ہوئی تھی تو وہ میں نے علیحدہ کر دی. میں نے جو تقریریں نہیں جو میرے پاس آلریڈی ہمارے پاس شریف شعبان کے پاس تھی تو وہ اگر ڈپلیکیٹ میں آپ مجھے دے رہے ہیں تو پھر میرے لیے اس کا شکریہ گزار تو ہوں, لیکن وہ آلریڈی موجود ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علامہ کو یہ باتیں کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, میں ہوں پریکٹیکل آدمی اور میں نے اس, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کے بعد اگر ریکارڈ ہوا تو منور عباس صاحب کے صاحبزادے نے ان کی تقریریں نشتر پارک کی 63 سے 73 تک کی انہوں نے ریکارڈ کی, ان کے پاس بھی ہیں, تھی, انہوں نے مجھے دی. کینیڈا میں ہی ہے مظفر عباس صاحب, خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے, اشرف عباس صاحب کے بڑے بھائی, پہلی بات, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے دی. ابھی میں نے فرمایا کہ ان کی جو غزلیں وغیرہ ریکارڈ ہوتی تھی یہ مظفر عباس صاحب ہی ریکارڈ کرتے تھے. ایک کام جو انہوں نے سب سے بڑا کیا اور آج تک تاریخ میں ایران کونسلیٹ کراچی میں کبھی مجلس نہیں ہوئی, نیور,
وہ پڑھی. وہ 1966 کی وہ مجلس، ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر تھا، یہ علامہ کو لے کے جا رہے تھے مرشد کو ہمارے نشتر پارک، اور اس 63 سے 73 تک صبح انہوں نے کبھی نشتر پارک سے پہلے کوئی مجلس نہیں پڑھی. ٹھیک ہے سر. حاجی صاحب تھوڑا سا جج صاحب کو کلیئر کرنے کا موقع دے دیں. ظاہر ہے جج صاحب یہاں سے ورجینیا سے وہاں گئے تھے تو وہاں لوگوں نے ظاہر مس گائیڈ بھی کیا اور کچھ اور سوچ کے بھی کچھ اور کسی اور سوچ کے تحت ان سے بات کی ہوگی. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جج صاحب تھوڑا سا مکمل طور پہ گفتگو کر لے تو ہمارے سامنے مزید واضح پکچر چلی آئے گی. اور یہ بس میں ذرا سا کریکٹ کر رہا تھا، میں ذرا سا ان کو کریکٹ کر رہا تھا تاکہ وہ اپڈیٹ ہو جائیں. اور کچھ نہیں، وہ پھر ورجینیا سے وہاں پہنچے تھے تو چیزیں ظاہر ہے لوگ وہ مسئلہ یہ کہ یہ جو بالکل صحیح ہے، وہ بات سمجھیے کیا چاہ رہے تھے. جی جج صاحب. جی بہرحال آپ یہ دیکھیں، انہوں نے جو غالب کے حوالے سے ایک تقریر کری جس میں انہوں نے غالب کا رخ حیات بیان کیا اور 60 شعر فارسی میں پڑھے، اس کا اردو ترجمہ ایک ہی مجلس میں کیا. وہ میرے پاس ریکارڈ ہے اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے بھائی کا، عسکری صاحب کا، ہادی عسکری صاحب کا. بہت انہوں نے محنت کری. بہرحال جتنی کر سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی لوگوں نے دیے نہیں، بہت سارے لوگوں نے نہیں دیے یا یہ اپروچ نہیں کر سکے. نہیں ان کو بہت ساری مشکلات پیش آئی ہیں اور میں آئندہ کسی پروگرام میں صرف ہادی عسکری صاحب سے صرف اسی موضوع پہ رکھوں گا کہ ٹیپ بینک کو کہاں کہاں مشکلات پیش آئی. جی جج صاحب. ان کی محنت مجھے معلوم ہے جو انہوں نے محنت کری ہے، اور لیکن میں ان کی وہاں خدمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جج تھا، لیکن سندھ کے اندر پروونس میں تھا، کراچی میں ہی نہیں رہتا تھا. بہرحال اب جو بھی کچھ ہے، اب جو اثاثہ رہ گیا ابھی بتایا، ارتضیٰ نقوی نام ہے اس کا، اور A1 فارمیسی کے اندر جا کے تیسرا بنگلہ ہے اس کا. بڑا ذخیرہ ہے اس کے پاس کتابوں کا. علامہ کو تو تغرے ہاتھ کے لکھے ہوئے، میں تو دیکھ کے رونے لگا کہ ایسی ہینڈ رائٹنگ، تغرے لکھے ہوئے ہیں، اور ایک تو چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی کھال کے اوپر لکھا ہوا ہے پورا خطبہ. جناب جی جج صاحب، علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کو میں نے معزول کیا تھا لیکن وہ کسی مصروفیت کے باعث تشریف نہیں لائے. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ان کے ساتھ اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے. اب ہم چلتے ہیں، ہمارے درمیان بیلجیم سے موجود ہیں جناب سید شبیر علی زیدی صاحب، اور وہ بہت دیر سے تشریف رکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب شبیر زیدی صاحب علامہ رشید ترابی صاحب کے ساتھ حیدرآباد وکیل سے پاکستان اور 1973 تک ان کے ساتھ رہے اور ان کا ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا. تو میں چاہوں گا کہ جناب سید شبیر علی زیدی صاحب اپنے خود سے بیان کریں. قبلہ آپ تشریف لائیے اور علامہ صاحب پر گفتگو کیجیے. جناب سید شبیر علی زیدی صاحب. شبیر علی زیدی صاحب موجود ہے لیکن میوٹ پہ ہیں اور ویڈیو بھی شاید ان کی آن نہیں ہے. جناب سید شبیر علی زیدی صاحب تو آئیے اب ہم چلتے ہیں. وہ موجود ہیں لیکن ابھی تک شاید کچھ مسائل کا شکار ہیں. تو ہم چلتے ہیں مولانا اجمال منصر نقوی صاحب کے پاس کہ قبلہ آپ اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے بھی بڑا وقت علامہ صاحب کے ساتھ وہاں پاکستان میں گزارا ہے. جناب مولانا اجمال منصر نقوی صاحب. جی بہت شکریہ، میں بےحد ممنون ہوں سید محمد عباس نگیر آپ کا کہ آپ نے اس طرح سے یہ پروگرام اسٹیبلش کیا اور قائم ٹی وی کی تمام ٹیم جو ہے آپ کی ممد معاون ہے، اسی طرح سے اس کو فروغ ملتا رہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنا وہ ایک پروگرام میں ناممکن ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ نے جو لوگ منتخب کیے ہیں خاص طور پہ ہادی صاحب اور جج صاحب، علی عرفان صاحب، تو یہ ان لوگوں نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے، مگر ابھی بھی بہت تشنگی باقی ہے. میں بنفس نفیس علامہ صاحب کی تقاریر میں اور ان کی تفاسیر میں سامنے بیٹھ کر گفتگو سنتا رہا اور بہت کچھ ہم نے ان کی تقاریر سے حاصل کیا. میرے والد مرحوم سید قرار حسین نقوی جو انچولی میں تھے، جن کے یہاں علامہ صاحب کا آنا جانا اور ہمارا ان کے یہاں آنا جانا تھا، اور ہمارا گھر جو ہے تقریباً علامہ صاحب کے
10 मिनट वॉकिंग पर था, चूंकि हम बीनचोली में थे और उनका भी मकान वहाँ था। जो बात मुझे अर्ज करना थी, क़िबला अल्लामा साहब की शख्सियत के बहुत सारे पहलू उजागर हुए, लेकिन एक बहुत ख़ास चीज़ ये थी कि जब भी कभी उनसे कोई सवाल किया गया या जब भी कभी उनसे कोई गुफ्तगू की गई, कुछ मसला पूछा गया, तो अगर फ़िक़ही मसला हुआ तो वो ये कह देते थे कि इसको आप आगा मेहदी पूया या आगा शेख मोहम्मद शरीयती से पूछें, और अगर तारीख़ी मसला हुआ तो उस तारीख़ी मसले के लिए वो फ़ौरन जवाब देते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं हुसैनी स्कूल में उस ज़माने में पढ़ रहा था और तकरीबन ये 1960 की बात होगी, 60 या 61 की ये बात है। लड़कों में बहस हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़वाज के सिलसिले में, और उस ज़माने में अल्लामा साहब जो है नाज़िमाबाद के एक मकान में रहते थे, और हम लोग हुसैनी स्कूल से चले पैदल और उनके मकान पर पहुंचे और दस्तक दी। खुद अल्लामा साहब तशरीफ ले आए, और उसके बाद हम 4 लड़के थे और हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अज़वाज के जो बहस मुबाहिसे हो रहे थे जिसके ऊपर अल्लामा साहब से सवाल किए, और हमको बहुत सैर हासिल और इत्मीनान बख्श उन्होंने जवाब दिए। जबकि आजकल के दौर में अगर आप किसी के दरवाजे पर इस तरीके से चले जाएं या किसी से सवाल कर लें तो आपको कोई जवाब इस तरह से नहीं मिलने वाला है। तो हमने ये महसूस किया है वहां से लेकर, और 70s में, चूंकि मैं 72 में यहाँ आ गया था कनाडा, तो 69 या 70 की बात है, मैं कुछ अल्लामा साहब के घर पर गया, वालिद ने मुझे भेजा था कुछ मालूमात हासिल करने के लिए, खुद तशरीफ लाए अपने गेट पर, जो चोरी में वो मकान है बिल्कुल हाईवे के ऊपर, और उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। तो अर्ज करने का मकसद ये है जनाब, बहुत कुछ बयान हो चुका है कि ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे नादरात, मेरी उम्र जो है तकरीबन अब आप समझ लीजिए कि 70 से ऊपर है, और अपने होश की जिंदगी में मैंने कभी उलमा से, खुतबा से, ज़ाकिरीन से इस आयत के ऊपर गुफ्तगू नहीं सुनी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन, कलिमा बाक़िया के ऊपर, फातिमिया की गुफ्तगू। किसी ने कलिमा बाक़िया के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, और किसी ने कलिमा बाक़िया के बारे में नहीं बताया कि इस कलिमा बाक़िया से मुराद कौन शख्सियत है। जनाब फातिमा ज़हरा के ऊपर पूरी सैर हासिल गुफ्तगू है, और ये 3 या 5 तकरीरें अल्लामा साहब की मौजूद हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि इस कदर उसके अंदर मटीरियल मिलता है लोगों को कि जनाब फातिमा ज़हरा की शख्सियत कुरान मजीद के हवाले से, कलिमा बाक़िया के हवाले से, जनाब इब्राहिम के सिलसिले के हवाले से, यानी मैं नहीं समझता कि उस वक्त से लेकर और आज के दौर में कोई भी शख्सियत ऐसी है जिसको इतनी दस्तरस हासिल हो कुरान मजीद की आयात, और उसके हाफजे में इस कदर सिलसिला हो, यानी यके बाद दीगरे मुख्तलिफ सूरतों से उनके नंबर्स और उनकी आयात के नंबर और इतने हवाले, और उसके साथ फिर अहादीस, और फिर सिर्फ यही नहीं है कि वो हाफिज हों, कि वो मौलाना रूम हों, कि वो गालिब हों, कि वो इकबाल हों, जितने भी शुअरा हो सकते हैं वो सब अल्लामा साहब के हाफजे में ऐसे महफूज थे, नहजुल बलागा के साथ साथ के परवरदिगार आलम ने जो उनको अतिया दिया था हाफिजे का, मैं समझता हूँ आज तक किसी के पास हमने नहीं देखा। यानी एक तसलसल, एक मौजू को लेकर उसके ऊपर गुफ्तगू करना। देखें, एक मौजू है उनका कुरान हरफ आखिर, पूरी मजलिसें हैं 10 कुरान हरफ आखिर के ऊपर। आप देखें, एक मौजू है उनका कि खत्मी मरतबत की समाने कैसे लिखी जाए सूरह फुरकान की आयत के ऊपर। तो ये आप देखें, उस मौजू का हक अदा करना ये सिर्फ उन्हीं का काम था। और फिर जो उनकी दर्स व तदरीस है, आज जो 50, 60, 70, 80 बरस के लोग हैं, आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो फैज़ कसब किया है अल्लामा साहब की शख्सियत से, मैं समझता हूँ आज मफकूद है। यानी न तो अकील तुराबी मरहूम अल्लाह मकामू रहमतुल्लाह जो है वो उस पाए तक पहुंच सके, न उनके साहबजादे सलमान तुराबी पहुंच सके, और जिनको उन्होंने तरबियत किया अली हाकिम साहब, और हम हाजी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अली हाकिम साहब की तकरीर भी जो है वो नेट पर डाल दी और हमने सुनी, और जो हम सामने बैठ कर सुनने वाले हैं सब लोगों को। तो अर्ज करने का मकसद ये है भाई कि अभी बहुत से काम बाकी हैं। ये जो अल्लामा साहब की तकारीर हैं जो इस वक्त नेट पे मौजूद हैं, क्या कोई सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि ये तकारीर जो है किताबी शक्ल में आ जाएं, तहरीरी शक्ल में आ जाएं, और न सिर्फ ये बल्कि नसीर तरावी साहब के साथ एक नशिस्त हुई थी मेरी टोरंटो के अंदर। नसीर तरावी साहब जब ये आए थे, मरहूम खुदा उनको रहमत करे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी जब हम बैठे हुए बातें कर रहे थे रज़ा काज़मी के घर पर। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा है
جو علامہ صاحب کی ان تقاریر کو جو آج کل کی نسل اور یہ نوجوان طبقے کے لیے مشکل گزار ہے کہ وہ سمجھ سکیں، اس کی تشریحات کے ساتھ اس کو پیش کر سکیں تاکہ وہ اس کو درک کر سکیں اور سمجھ سکیں. اور واقعہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کی تقاریر جتنی بھی ہیں جن موضوع کے اوپر ہیں مزید اس کی تشریح کی ضرورت ہے تاکہ وہ آج کی جو نسل ہے جو یہ جو 50 ایئرس کا گیپ آ گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، جنریشن گیپ. جی جنریشن گیپ. جنریشن گیپ، ایگزیکٹلی رائٹ. تو یہ ہماری جو جنریشن موجودہ ہے، ہمارے صاحبزادے یہیں پیدا ہوئے، یہیں پڑھے پڑھے، یہیں ان کی تربیت ہوئی کاشف. اور انہوں نے جب علامہ صاحب کی تقریر سنی، ہم لوگ کسی سفر پہ تھے، کہنے لگے ابو ایسی تقریر کبھی کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا، آج کل کے دور میں کوئی ہے جو اس طرح سے گفتگو کرے کہ ایک لفظ سے شروع کرے ایک موضوع کو اور آخر تک اس موضوع کو نبھاتا چلا جائے. یہ نہیں ہے، اس قدر صاف اور کلیئر ہو. یعنی یہ آج کی جنریشن کی اس فوج کی بات کر رہا ہوں میں جو یہاں پیدا ہوا ہے بچہ جس نے انگلش میں پڑھا لکھا تربیت حاصل کی ہے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس کو وہ ماحول ملا ہمارے گھر کا الحمدللہ. تو اس جنریشن کو انگریزی ٹرانسلیشن کے ساتھ یا اس کی تشریحات کے ساتھ یا اس تحریر کے ساتھ چیزیں اگر میسر ہو جائیں تو اس قدر علمی خزانہ ہے علامہ صاحب کی تقاریر میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ابھی بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نسلاً بعد نسل حاصل کیا جا سکتا ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا میں اور کیا عرض کروں گا کہ ابھی بہت کچھ کام باقی ہے. اور میں بے انتہا ممنون ہوں جناب ہادی صاحب کا اور جج صاحب کا اور بھائی علی عرفان کا، خاص طور پر بھائی نیئر کا، کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور علامہ صاحب مرحوم کو کروٹ کروٹ خدا جنت نصیب کرے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ آپ نے جو کام کیا ہے تو آپ کے نام اعمال میں یہ بہت بڑا کام لکھا جا رہا ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ ایک ایک سانس جو ہے آپ کی وہ یعنی اس کے حسنات مل رہے ہیں آپ کو، اور آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. ون سٹنگ از ناٹ انف بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہتے رہنا چاہیے آگے بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا اجماع نقوی صاحب بہت شکریہ.